حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورۃ عصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ، تیرے نبی بھی انسان ہے، تیرے ولی بھی انسان ہے، یا اللہ تیرے فرشتے بھی تیرے بندے ہیں، تیرا پاک کلام ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ، اس خسارے سے کیسے نکل سکتے ہیں، اس نقصان سے کیسے نکل سکتے ہیں، اس ٹوٹے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ میرے بندے، وہ میری بندیاں جو چار اعمال کریں گے میں ان کو خسارے سے نکال دوں گا، نقصان سے نکال دوں گا۔ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے میں ان کو نقصان سے نکال دوں گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کی بندیاں جو عمل صالح کریں گے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حق کا پیغام دیں گے، اور حق کے پیغام میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کریں گے، اللہ ان لوگوں کو خسارے سے نکال دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا، نہ بچے ذبح کروائے، نہ گھر بار لٹوایا، نہ کو ہم نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ کیا دولت ہے؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پیارے صحابہ، ایک اللہ کے بندے نے 8 پتھر اٹھائے، ایک پتھر اٹھا کے کہتے ہیں اے پتھر تو گواہ بن جا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ کہہ کے پتھر پھینک دیا، پھر دوسرا پتھر اٹھایا، کہا اے پتھر تو گواہ بن جا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا۔ حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے یکے بعد دیگرے 8 پتھر کو پکڑا اور پکڑ کے ہر پتھر سے کہا تو گواہ بن جا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا۔
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس نے جو دنیا میں خطائیں کی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، وہ یاد کراتے ہوئے اللہ کے فرشتوں نے اسے پکڑ لیا۔ کسی نے دائیں سے پکڑا، کسی نے بائیں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم تر لے کر چلے۔ بار بار یاد دلاتے تھے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ خطا کی، تو نے یہ اللہ کی نافرمانی کی۔ جب اللہ کے فرشتے لے کر پہلے جہنم کے دروازے پر پہنچے، ایک پتھر آ کر جہنم کے دروازے پر ٹک گیا۔ جواب دیتا ہے فرشتوں میں گواہی دیتا ہوں، اس بندے نے مجھ کو گواہ بنا کے کہا تھا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، میں اس دروازے کو کھلنے نہ دوں گا۔ اللہ کے فرشتے اس گناہگار کو پکڑ کر دوسرے دروازے پر لے جائیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے دوسرا پتھر آ کر جہنم کے دروازے پر ٹک جائے گا اور کہے گا اس نے مجھے گواہ بنایا تھا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کی قسم ایسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو میرے پیارے صحابہ، یہ اللہ کے فرشتے یکے بعد دیگرے جہنم کے ہر دروازے پر جائیں گے۔ جب آخری دروازہ وہاں اس کو لے کر پہنچیں گے، 8واں پتھر آ کر جہنم کے دروازے پہ رک جائے گا، کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اس نے مجھے گواہ بنا کے کہا تھا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، میں اس کو جہنم کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں یہ 8 پتھر جو اس نے گواہ بنا کے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، یہ 8 دروازے بند کر دیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک مومن اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا، یہ دنیا میں سے گناہ ہوئے ہوں گے، خطائیں ہوئی ہوں گی، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہوں گے، اللہ کے فرشتے اس کو وہ گناہ یاد کرائیں گے، اس کو دھکیلتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے رسول پاک فرماتے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وہ جہنم کے فرشتے کو داروغہ جہنم کو پکارے گا میری مدد کر مجھے جہنم سے نکال۔ رسول پاک فرماتے داروغہ جہنم کوئی جواب نہیں دے گا، وہ پھر داروغہ جہنم کو پکارے گا میرے گناہ معاف کروا مجھے جہنم سے نکال۔ داروغہ جہنم اسے کوئی جواب نہیں دے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں ہزارہ قسم کے سانپ، ہزارہ قسم کے بچھو اس سے لپٹ جائیں گے، اس کو ڈنگ ماریں گے، جہنم کی آگ اس کو جلاتی ہوگی، یہاں تک کہ وہ 69 بار پکارے گا اے داروغہ جہنم مجھے جہنم سے نکال۔ اس وقت تک جب تک ہی اس کو پکارتا رہے گا، بچھو کاٹتے رہیں گے، سانپ ڈستے رہیں گے، آگ جلاتی رہے گی۔ نبی پاک فرماتے جب 70 بار پکارے گا اے داروغہ جہنم مجھے جہنم سے نکال، داروغہ جہنم کہے گا تو مجھے نہ پکار اپنے رب رحیم کو پکار۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب وہ کہے گا یا رب رحیم، اس کی میم ابھی منہ میں ہوگی، ابھی میم ادا نہ ہوئی ہوگی، رب کہے گا بندے میں حاضر ہوں، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایمان والو کتنے خوش نصیب ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان والے کتنے بخت والے ہیں۔ میرے بھائی میرے بیٹے نبی پاک فرماتے ہیں ایمان والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے ان گناہوں کا عذاب بھگت کر وہ پاک ہو جائیں گے، اللہ ایک وقت ایسا لائے گا میری سفارش سے اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اللہ کا احسان،
اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کامیاب فرمایا، خسارے سے نکالا، پہلا تو عمل یہ ہوگا وہ ایمان لائیں گے اور پھر عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، کئی عمل ایسے ہیں، کئی اعمال ایسے ہیں جو ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ایمان کے اندر بڑھائی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ بندہ جب ان اعمال کو کرتا ہے جو اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے، کرتے کرتے وہ مقام آتا ہے، ان نیک اعمال کے صدقے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اعمال بھی ہیں میری پیاری بہن، میری بیٹی، ایسے عمل بھی ہیں جب بندہ وہ عمل کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے۔ اور ایسے عمل بھی ہیں ان کے کرنے سے بندہ ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اس دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا حیا ایمان ہے۔ بندہ حیا کرے، بندہ شرم کرے، اللہ کی حضور پیش ہونے کو یاد رکھے۔ نبی پاک نے اس کو ایمان فرمایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الطہور نصف الایمان، پاک ہونا بھی آدھا ایمان ہے۔ یہ پاکی وہ نہیں ہے، لفظ استعمال کیا تھا، یہ پاکی وہی نہیں ہے کہ فرانس کا میں نے پرفیوم استعمال کیا تھا، جسم سے خوشبو آتی تھی۔ نہیں میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، یہ کسی طہور کا ذکر ہے، کس پاکی کا ذکر ہے کہ اللہ کا پاک کلام ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ مومن کا دل پاک ہو جاتا ہے، بندہ مومن کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، یہ پھر کلمہ اس کے لیے سود مند ہوتا ہے، یہ پاکی ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا پاکی نصف ایمان ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے صبر بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک میرے محبوب فرماتے ہیں ایمان کے 70 حصے اور اس کی شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے 70 حصے اور شاخیں بیان کی گئیں، اور سب سے افضل حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وجہ کیا ہے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے؟ ہزارہ نیکیاں کر لو، ہزارہ اچھے کام کر لو، صدقہ کرو، خیرات کرو، کھانے کھلاؤ، پانی پلاؤ، کپڑے پہناؤ، لیکن اگر یہ صاحب ایمان نہیں، یہ نیکیاں اس کے کسی کام کی نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ پہلے یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صاحب ایمان ہو گیا، اب اس کی نیکیاں بننا شروع ہوں گی۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا ایمان کے کا سب سے بڑا حصہ فضیلت والا کلمہ طیبہ ہے۔ ایسے عمل بھی ہیں ایمان کم ہوتا ہے، ایسے عمل بھی ہیں ایمان ضائع ہی ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، ایمان نکل گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مومن کا ایمان اس طرح سے ہے جیسے کسی پر کوئی خیمہ تان دیا جائے۔ جب یہ ایسے گناہ کرتا ہے جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اس کے سر سے ایمان کا خیمہ ہٹ گیا۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر یہ سچی توبہ کر لے تو اللہ رب کریم پھر اس کا ایمان لوٹا دیتا ہے۔
آگے سنیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مومن جھوٹ بولتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، جب مومن شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، جب مومن زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، جب مومن چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، جب مومن ڈکیتی کرتا ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا وہ مومن نہیں رہتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میرے پیارے صحابہ، جب مومن سچی توبہ کر لیتا ہے تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی توبہ کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا جب مومن کسی گناہ سے توبہ کر لے، اس کی موت آ جائے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر پھر گناہ ہو جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بڑا شرمسار تھا۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا وہ پھر توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اب اس کو کامل کیسے کرنا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ان پر عمل کرنا ہے، جس سے اللہ اس کے رسول نے روک دیا ہم نے رک جانا ہے۔ جب اس راہ پر گامزن ہو جائیں گے، اس راہ پر چلتے رہیں گے، اللہ وہ وقت لے آئے گا، اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دے گا۔ یہ کامل ایمان والے کی شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کا ارشاد مبارک، ایک شخص جو کامل مومن ہوگا، حکم دیا جائے گا پل صراط سے گزرو۔ وہ اللہ کا کامل مومن بندہ جب پل صراط سے گزرے گا، جہنم کے اندر سے اس کا نام لے کے کوئی پکارے گا، اے فلان فلاں، میرے محبوب فرماتے ہیں وہ رک جائے گا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ کے کامل بندے جلدی گزر، تیرے باطن کے نور سے جہنم کی آگ بجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حامان کو جہنم میں ڈالنا ہے، ابو جہل کو ڈالنا ہے، فرعون کو ڈالنا ہے، شداد کو ڈالنا ہے، اور جہنم کہے گا یا اللہ تو اپنے نافرمان بندے میرے حوالے کر، میں تیرا بدلہ لوں، اور میرے عذاب کو بڑھا تاکہ میں تیرا بدلہ لوں۔ جو تیرے سرکش بندے تھے میں ان کو عذاب میں مبتلا کروں۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے کہیں گے اے کامل ایمان والے جلدی گزر، تیرے باطن کے نور سے میری آگ بجھتی ہے تاکہ میں اللہ کے دشمنوں کا جزاب دوں۔ نبی پاک فرماتے وہ کہے گا مجھے ایک شخص نے بلایا ہے، میں اس کی بات سن لوں۔ وہ کھڑا ہوگا، وہ جہنم میں موجود گناہگار کہے گا یاد کیجئے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ دوسرا کہے گا یاد کیجئے میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ تیسرا کہے گا یاد کرے میں نے اپنی جوتی سر پہ رکھ کے تجھے دریا پار کرایا تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ فرمائے گا میرے نیک بندے اپنی چادر جہنم میں ڈال، اس کو کہ وہ پکڑے اس کو باہر نکال لے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ اپنی چادر ڈالے گا، وہ گناہگار پکڑے گا، وہ اس کو کھینچے گا، دوسرے جہنمی دیکھیں گے تو نکل رہا ہے وہ اس کو پکڑ لیں گے، اور دیکھیں گے یہ تو نکل رہے ہیں وہ اور اس کو پکڑ لیں گے۔ رسول پاک کا فرمان ہے وہ چادر کھینچ کے باہر نکالے گا تو ہزارہ بندے اس کی چادر سے لپٹ کے باہر آ جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے روکیں گے۔ اللہ نے ایک بندے کے لیے حکم دیا تھا، تمہیں سب تو نکالنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ کی ندا آئے گی او میرے فرشتوں جو میرے اس کامل مومن بندے کی چادر سے لپٹ کے باہر
آ گیا، میں نے سب کو معاف کر دیا، میری رحمت پہ کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ان سب کو بخش دے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، ایمان تو اللہ کی مہربانی سے مل گیا، اب اس کو کامل کرنے کے لیے عمل صالح کرنے ہیں، وہ سارے عمل جس کا کرنے کا حکم دیا اور وہ سارے عملوں سے باز آ جانا ہے جس کو روکنے کا حکم دیا، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله